يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج نصف قرآن پاک کی تلاوت پوری ہو گئی. 15 سپاروں کی آج تلاوت مکمل ہو گئی. 12 روزے ہو گئے اور 15 سپارے ہو گئے. آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے سورہ نحل ختم ہوئی، پھر سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ، یہ مکمل ہوئی. پھر سورہ کہف شروع ہوئی ہے اور اس کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے. میرے سامنے بہت سارے مضامین ہیں، میں کس کا انتخاب کروں؟ ہاں، یہ چیز بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور آج ہی کی منزل جب شروع ہوئی تو پہلی آیت یہ تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل کرو اور احسان کرو. What is the difference between عدل and احسان؟ عدل اور احسان، عدل نام ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دے دو. جی، جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کو دے دو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل. ایک آدمی نے ڈیوٹی دی ہے، اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی اس کو تنخواہ دے دو، یہ ہے عدل. اور آگے اللہ فرماتا ہے والاحسان، اور اللہ احسان کا بھی حکم دیتا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کو کچھ دے دو، اپنی طرف سے کچھ اور دے دو، تو یہ ہوتا ہے احسان. کہ اس کی تنخواہ تو بنتی تھی 150 پاؤنڈ، لیکن آپ نے کہا کہ تو کام بڑا اچھا کرتا ہے، چلیے آپ مجھے 10 پاؤنڈ اوپر دے دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے احسان. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، پورے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ حکم آیا ہے. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین سے عدل کرو، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بار بار اللہ فرماتا ہے کہ والدین سے کیا کرو، بات سمجھ رہے، والدین سے احسان کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا والدین سے عدل کرو. عدل تو یہ ہے کہ جتنا ان کا حق ہے وہ دو، اور احسان کیا ہے؟ دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. عدل تو یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں، وہ تم پوری کرو. جتنا ان کو کھانے کی پہننے کی ضرورت ہے وہ ان کو دے دو، یہ تم نے ان کا حق دے دیا ہے، یہ عدل ہے. اور احسان یہ ہے دوستو کہ جو کماتے ہو لا کر ان کے قدموں کے آگے رکھ دو، کہو کہ تمہاری ہی محنت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تمہیں نے مجھے پڑھایا، تمہیں نے مجھے جوان کیا، تمہیں نے میرے لیے ہر دکھ درد برداشت کیا اور مجھے یہاں تک پہنچایا، لہٰذا جو کچھ میرا ہے وہ سارے کا سارا تمہارا ہی ہے. سبحان اللہ. سب کچھ ان کے آگے رکھ دو، پھر اپنی مرضی سے وہ جتنا چاہیں لے لے اور تمہیں دے دے، انہوں نے کہاں لے جانا ہے. تو یہ احسان ہے. اللہ والدین سے ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کچھ ماں باپ کا ہے. تو یہاں فرمایا، آگے اور بھی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کہنا. اف کا مطلب کیا ہے؟ اف انتہائی ہلکا سا ایک بے ادبی کا لفظ ہے یا غصے کا لفظ ہے. اور علماء فرماتے ہیں مفسرین، اف سے زیادہ ہلکا لفظ کوئی نہیں ہے، اف سے زیادہ، اف سے کم تر غصے کا لفظ کوئی نہیں.
اگر اس سے بھی کوئی نیچے لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام کرتا. جی ہلکے سے ہلکا کوئی لفظ تھا تو اف کہنا تھا کہ ماں باپ نے کوئی کام کیا تو آپ نے کہا اف. جی اف کہ تھوڑا سا ان کو یہ محسوس ہوا تو اللہ فرما رہا ہے اف بھی نہ کہو. اگر اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اسے بھی حرام کر دیتا. اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے ان کو مت جھڑکو، کبھی نہ جھڑکو ان کو. جی وہ کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے، بات تو سمجھا کر. لوگ کیا دیتے ہیں نا جی ابا جی کئی بار سمجھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تنہرہما، ماں باپ کو مت جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان سے نرمی والی بات کہو. سبحان اللہ. جی یہ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ بوڑھے ہو جائیں جب ماں باپ، یہ اس وقت فرما رہا ہے. ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اس لیے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ بچوں والی ہو جاتی ہے. پھر وہ بچوں والی بات کرتا ہے، پھر تمہیں برداشت کرنا پڑے گی. جس طرح وہ تمہاری ساری حرکتیں برداشت کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. وہ جب تم بچے تھے وہ تمہاری ہر حرکت کو برداشت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا وہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کوا بیٹھا ہوا ہے. اس نے پھر کہا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی کوا بیٹھا ہوا ہے. پھر کہا تھوڑی دیر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بابا کئی دفعہ تجھے بتا چکا ہوں کوا بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا برخوردار یہی درخت تھا، اسی درخت کے اوپر اسی طرح کا کوئی کوا بیٹھا ہوا تھا اور تو چھوٹا سا تھا. تو نے مجھ سے 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے تجھے 20 مرتبہ بتایا تھا کہ کوا بیٹھا ہوا ہے. اور آج میں نے تجھ سے 3 دفعہ پوچھا ہے کہ تو میرے ساتھ تو نے مجھے جھڑک دیا. تجھے وہ وقت یاد ہے؟ یہ نہیں یاد ہے کہ تو نے 20 مرتبہ پوچھا، میں نے 20 مرتبہ بتایا. اس لیے اللہ لا تنہرہما، ماں باپ کو مت جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں نہایت نرمی کے ساتھ پکارو. اور آگے اور ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے طاقتور بازو ان کے آگے رحمت کے ساتھ بچھا دو. جی رحمت سے بازو بچھا دو. امام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بازو بچھا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بازو ان کے سامنے ایسے رکھو. ماں باپ کے ساتھ جب جاؤ تو اپنے بازو ایسے رکھو، ایسے نہ کرو. پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے بازو اوپر ہوتے ہیں، جب وہ اتر رہا ہوتا ہے تو اس کے بازو سمٹ جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ماں باپ کے سامنے جاؤ تو تمہارے بازو سمٹے ہوئے ہوں. اور ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے باپ کے سامنے ایسے حاضر ہو جیسے کہ سخت گیر آقا کے سامنے اس کا گناہ گار غلام حاضر ہوتا ہے. یعنی آقا بھی سخت ہو اور غلام سے قصور بھی ہوا ہو تو اس وقت جو اس کی حالت اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے اپنے باپ کے سامنے تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے. یہ ہمر امت امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں. بہرحال بہت سارے مضامین ہیں آج کی منزل کے اندر.